جی آج ہمارے پاس ٹاپک ہے جی پیٹرولیم. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو آپ پیٹرول کا جو لفظی مطلب ہے وہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ پیٹرول جو ہمارے پاس ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. یوزلی ہم گاڑیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں اور یہ پیٹرول گاڑیوں کے اندر کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کیا ملے، جو گاڑیاں ہیں ان کو انرجی مل سکے. ٹھیک ہے جی. اور جو انرجی ان کو ملے گی اس سے وہ کیا کریں گی، وہ حرکت کریں گی اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کریں گی جی، پہنچائیں گی. اب یہ جو انرجی کا کنسپٹ ہے، یعنی پیٹرول کو ہم کیا یوز کرتے ہیں، ایز اے فیول یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ہم نے ڈائیگرام آپ کو دکھائی ہے. اس ڈائیگرام کے اندر ہم یہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو پیٹرول ہے اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے بھی جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ پیٹرول کے اندر جو اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے، کاربن 1 سے لے کر کے کاربن 40 تک. ٹھیک ہو گیا. یہ پیٹرولیم کا پروڈکٹ ہے. یہ سارے کے سارے کاربن، یعنی اس کے اندر پیٹرول ہوگا، اس کے اندر ڈیزل ہوگا، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن ہم جو کام کریں گے یہاں پہ، جو ورک کریں گے، وہ خاص طور پر پیٹرول کے حوالے سے کریں گے جس کی رینج کاربن 8 سے کاربن 12 تک ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہمارے پاس چیز ہے کاربن 1 سے کاربن 12 تک، یہ بیسیکلی ہوتا ہے کروڈ آئل ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر مختلف قسم کے پیٹرولیم کے پروڈکٹس ہوتے ہیں. ان میں سے جو امپورٹنٹ ہیں جو کہ پیٹرول کے اندر استعمال ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ مینشن کر دیتے ہیں. کاربن 4 سے لے کر کاربن 18 تک، چاہے اس میں ڈیزل ہو، چاہے اس میں کیروسین آئل ہو، چاہے اس میں پیٹرول ہو. ٹھیک ہے جی. یہ کاربن 4 سے لے کر کاربن 18 تک جو کمپاؤنڈ ہیں وہ کس کے اندر آتے ہیں، پیٹرول کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات کرتے ہیں جی کہ ان کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے، پیٹرول کیسے فارم ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کچھ سٹیپ دکھائے ہوئے ہیں، یہ ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے. یہاں پر یہ دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، اینیملز ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور ان کی اگر میں بات کروں تو یہ کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو، پلانٹس نظر آ رہے ہیں. ہوتا کیا ہے، جب اینیملز مر جاتے ہیں یا جب پلانٹس جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جی، ان کا آخر میں ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب وہ گر جاتے ہیں. تو ان کے اوپر کیا کام کرتے ہیں، یہ جو ہم نے دکھائے ہوئے ہیں، یہ جو چمکتی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، مائکرو آرگنزم. مائکرو آرگنزم کیا ہوتے ہیں، مائکرو آرگنزم ہم کہتے ہیں مائکرو آرگنزم. ٹھیک ہو گیا جی. چھوٹے چھوٹے آرگنزم ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. یہ ہم نے جو لیا ایک سلائیڈ پر سے لیا ہے اور یہ چمکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے آرگنزم جو ہیں جب یہ مر جاتا ہے، خاص طور پر پلانٹ اور اینیمل، تو یہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے اوپر بھی، ان کی باڈیز کے اوپر بھی، اور اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر کیا کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے، پلانٹس کی باڈی کو بھی اور اینیملز کی باڈی کو بھی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر کیا ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اب جب یہ پلانٹس اینڈ اینیمل کی جو باڈیز ہوتی ہیں، جب وہ ڈیڈ ہونے کے بعد زمین کے اندر چلی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ راکس جو ہیں 1 بائی 1 کر کے ان کے اوپر آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوتا ہے، بعض اوقات سیلاب آ جاتا ہے، بعض اوقات اور کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، یا اس طرح کی جو وولکینک ایکٹیویٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس سے زمین پھٹتی ہے اور یہ جو باڈیز ہوتی ہیں یہ کیا ہو جاتی ہیں، زمین کے نیچے چلی جاتی ہیں. اور اس میں ایگزامپل کوٹ کروں گا کہ 2005 کا جو ارتھکویک آیا تھا کشمیر کے اندر، وہاں پہ بہت سارے اینیمل اور جو پلانٹس تھے ان کو کیا ہوا تھا، وہ زمین کے اندر ہی چلے گئے تھے. اب جب یہ باڈی زمین کے اندر پڑی رہیں گی، پلانٹس کی، اینیمل کی، مائکرو آرگنزم ان کے اوپر اٹیک کریں گے، تو پھر پہلے کیا بنے گا، کوئلہ بنے گا. کوئلہ بننے کے بعد پھر مزید اس کے اوپر راکس آئیں گی. جب راکس مزید باڈی کے اوپر آتی جاتی ہیں تو کیا ہوتا جاتا ہے، ایک تو ان کا پریشر بڑھتا ہے. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں PRESSURE. پریشر کیوں بڑھتا ہے، پریشر انکریز ہوگا. ریزن کیا ہے، کیونکہ جتنا وزن آپ رکھیں گے
اتنا ہی پریشر کیا ہوگا، زیادہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ راکس آتی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ کیا ہوتا جاتا ہے، انکریز کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسرا جو ہے، دوسرے نمبر پہ ٹمپریچر. ٹھیک ہو گیا جی. اب ٹمپریچر کیسے زمین کا، ہم کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے جو بڑی بڑی راک TMPERATURE ٹمپریچر بھی کیا ہوتا ہے، جو باڈیز نیچے جاتی ہیں تو ٹمپریچر بھی ان کا کیا ہوتا جاتا ہے، انکریز کرتا جاتا ہے. زمین کا ٹمپریچر، زمین کا ٹمپریچر جب انکریز کرے گا اور پریشر بھی انکریز کرے گا تو یہ کیا ہوگا، یہ جو ڈیڈ باڈیز جو کوئلہ بنا یا جون سی چیز اس سے بنی، یہ مزید کیا ہو جائیں گی اور چیزوں کے اندر کنورٹ ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا جائے گا، آہستہ آہستہ یہ جو ہی نیچے جائے گا تو یہ ایک امپرمیبل جو راکس ہوتی ہیں، ان کے نیچے جو راکس ہوتی ہیں جن کو ہم پورس راک کہتے ہیں. امپرمیبل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گیس جو ہے امپرمیبل ممبرین میں، جو کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یلو کلر کی، یہاں سے اس کو ڈرل کر کے اوپر ہم لے آتے ہیں. لیکن اس سے نیچے اگر جائیں، اس لیئر سے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی، اس لیئر سے اگر آپ ڈاؤن دیکھیں، ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ امپرمیبل راک آپ کو نظر آ رہی ہے، دس ون. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیئر سے نیچے اگر دیکھیں تو یہ پورس سیڈیمنٹری راکس آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب پورس سیڈیمنٹری راکس کے اوپر یہ بلیک بلیک سا آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جی، اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے جی ہمارے پاس کروڈ آئل. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں آئل، کون سا جی، CRUDE، کروڈ آئل کہتے ہیں اس کو. برکیف ہم کیا کہہ دیتے ہیں جی، ہم کہیں گے اس کو بالکل یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، بلکہ کاربن 1 سے کاربن 14 تک جو ہے یہ ہمارے پاس کیا تھا، آئل تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہی آئل جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی جب فریکشن کرتے ہیں ہم، اس کی جب ہم کیا کام کرتے ہیں، اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن جب اس کی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ کاربن 1 اور کاربن 14 تک جتنے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور جب یہ کاربن 4 سے کاربن ہمیں 18 تک کے کمپاؤنڈ ملتے ہیں تو ان سب کے اندر کیا پایا جاتا ہے جی، پیٹرول پایا جاتا ہے. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو پروسیس ہے پیٹرولیم کے فارمیشن کا، کہ اینیمل اور پلانٹ کی جو باڈیز ہوتی ہیں زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، ان کے اوپر راکس آ جاتی ہیں، اور جب یہ راکس مزید آتی جاتی ہیں تو پریشر اور ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے. چونکہ زمین کے اندر جتنا نیچے جاتے جائیں گے اتنا ٹمپریچر اس کا کیا ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اس کی ایگزامپل آپ یوں لے سکتے ہیں کہ کسی اگر آپ باہر اوپن بیٹھے ہوں کھلی ہوا میں تو آپ کو سردی فیل ہوگی، خاص کر کے سردیوں کے موسم میں. لیکن جو ہی آپ تھوڑی ڈیپ جگہ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، زمین کے اندر کسی گڑھے کے اندر جائیں گے تو آپ کو کیا محسوس ہوگی، گرمی محسوس ہوگی. اسی طرح جو آپ نیچے جائیں گے ٹمپریچر بڑھتا جائے گا، پریشر بھی چونکہ وزن کی وجہ سے بڑھتا جائے گا. تو یہ پلانٹس اور اینیمل کی باڈی کس کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں، پیٹرول کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں، یہ کروڈ آئل کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں. اور اس کروڈ آئل کو ہم باہر نکالتے ہیں، یہ جو ٹریپڈ آئل ہم نے لکھا ہوا ہے، پورس سیڈیمنٹری راک سے، اور پھر اس کو کس کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں، ہم پیٹرول کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں، جس کو ہم ایز اے فیول یوز کرتے ہیں فار گین آف انرجی یا انرجی کے پرپس کے لیے.